چند گناہوں سے اگر ہم بچ جائیں تو انشاءاللہ تعالی باب تقوی کھل جائے گا. باب تقوی کھل جائے گا تو باب معرفت کھل جائے گا, باب ولایت کھل جائے گا, اللہ کی دوستی کا دروازہ کھل جائے گا. نمبر ایک تو یہ کہ ہم 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں. ایسے خواتین بھی بر وقت نماز کا اہتمام کریں, اس کو ٹلائیں نہیں. ابھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی پڑھ لیتے ہیں, پھر پڑھ لیتے ہیں, پھر قضا ہو گئی, پھر پڑھی گیا, بس نمٹائی. اور فجر کی نماز میں جو آ جاتا ہے, ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا مسجد میں وہ کام کا آدمی ہوتا ہے, اللہ کے لیے تکلیف اٹھانے والا کام کا ہو جاتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو, کلام پاک میں ہے. اور صلاۃ وسطی عصر کی نماز کی بھی حفاظت کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, نماز کا امر کرو, اور خود بھی اس پر قائم رہو. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے, نحن نرزقک, ہم تو خود تم کو رزق عطا کرتے ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ رزاق قوت والا ہے, مستحکم قوت والا ہے, زبردست قوت والا ہے. جو اس قوت والی ذات سے ربط رکھتا ہے قوی رہتا ہے, اس میں قوت طاقت رہتی, دم خم رہتا ہے. اس کی دعاؤں میں, اس کی تلاوت میں, اس کی طاعات میں, اس کی جان میں دم خم رہتا ہے. جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا, جان دینا مزیدار ہو جائے گا. بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر, شہر تقوی کا مسمار ہو جائے گا. تو دوسرا کام ہے بد نگاہی سے بچیں, بد نگاہی سے. اس سے باطن برباد ہو جاتا ہے. نظر آزاد ہے, دل آوارہ رہتا ہے, دماغ آوارہ, جذبات آوارہ, دل گندا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو توئے بے نیاز. سب جانتا ہے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ خدا کا کرم ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب کوئی تعریف کرے تو سمجھو اللہ کے پردہ ستاری کی تعریف ہو رہی ہے, ہماری تعریف نہیں ہو رہی. اگر اسکرین لگ جاتی ماتھے پر تو کوئی ہاتھ بھی نہیں چومتا, کوئی حضرت بھی نہیں کہتا, کوئی مولوی صاحب بھی نہیں کہتا, کوئی صوفی صاحب کہا جا بھاگ یہاں سے, کہ شیطانیت میں مبتلا ہے, تو شیطان اس کے ساتھ ہے. یہ تو کرم ہے اس کا. تو دیمک کی طرح جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے, ایسے بد نگاہی, بد نظری کا مرض ایمان کو کھا جاتا ہے. تو بد نگاہی سے بچیں. زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا, نظر بازی, نامحرم عورتوں کو دیکھنا, یہ ہے بد نظری, ایمان برباد ہوتا. تیسرا گناہ ہے غصہ, غصے سے بچیں. لا تغضب, حدیث پاک میں غصہ نہ کر. اکثر گھروں کے جھگڑے اس بد نظری اور غصے کی بیماری کی وجہ سے. غصہ ہمارا قابو میں نہیں. غصے کے تقاضوں کو دبانے سے پھر حلم پیدا ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ ربط نصیب ہوتا ہے. حلم نہ ہو تو آدمی خدمت دین نہیں کر سکتا صحیح طور سے. حلم ضروری ہے. اللہ ہمیں بھی حلم نصیب فرما. حلم. ایسے ہی غیبت سے بچیں. غیبت, الغیبت اشد من الزنا, زنا سے بھی اشد ہے غیبت. آرام سے گھر میں بیٹھے, اس کا ذکر شروع کر دیا, اس کا ذکر شروع کر دیا. پیر صاحب بھی غیبت کر رہے ہیں, مولوی صاحب بھی غیبت کر رہے ہیں, صوفی صاحب بھی غیبت کر رہے ہیں, اور جناب مبلغ صاحب بھی غیبت کر رہے ہیں, امام صاحب بھی غیبت کر رہے ہیں. جبکہ زنا سے بھی بدتر کام ہے کسی شخص کی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. شخصی تبصرہ بہت خطرناک ہوتا ہے. سیاسی مذاکرہ شروع ہوا, پھر غیبتیں شروع ہو گئی. کسی کا بھی ذکر شروع ہوا, پھر غیبت شروع ہو گئی. تو بھائی اپنی زبان کو ہم لگام دیں. یہ غیبت بہت خطرناک بیماری ہے. دین دنیا سب برباد ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہوں کی نحوست سے. تو غیبت سے بچیں. اور ایک ہے بدگمانی. بدگمانی, بے دلیل برا گمان. بے دلیل اچھا گمان کریں گے نیکی ہے, بے دلیل برا گمان کریں گے بدگمانی ہے, علامت ہے کبر کی ہے. وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے بم لطف معاصی کا, جہاں تعمیر تقوی کی عمارت ہونے لگتی ہے. جب دیکھتا ہے کہ ولی اللہ بن رہا ہے, بدگمانی کا بم رکھ دیتا ہے اس کے دل میں, بدگمانی کرنے لگتا ہے, وسوسوں کی طرف التفات کرنے لگتا ہے, اور بد نگاہی کا بم رکھ دیتا ہے, جھوٹ کا بم رکھ دیتا ہے اس کے اندر کہ وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس راستے میں بہت سارے خطرات ہیں. ان سب خطرات کا یہ علاج ہے کہ وحی کی طرف کان لگا کے رکھو. اور اس کا طریقہ یہ ہے, ظاہری امور میں کسی اللہ والے محقق مفتی سے پوچھ کے چلے, باطنی امور میں کسی شیخ کامل سے پوچھ کے چلے. انشاءاللہ خطرات سے حفاظت ہوگی. اور خوش سلامت ما بساحل باز بر, اے رسیدہ دست تو در بحر و بر, کہ سلامتی کے ساتھ پھر ہماری کشتی پار لگ جائے گی. کہ اللہ آپ کا دست کرم بحر میں بھی ہے, بر میں بھی ہے, ہماری کشتی کو پار لگا دیجیے. تو ان گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ تو باب تقوی کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی, جس سے باب معرفت اور باب ولایت کھل جائے گا. اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تقوی اختیار کرو, گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سب بچیں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ.